پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن تھے اے جمعے کے دن، بی پیر کے دن، سی منگل کے دن، ڈی جمعرات کے دن، اور صحیح جواب ہے بی پیر کے دن۔ اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے محمد انتخاب انصاری۔ بہت بہت شکریہ محمد انتخاب انصاری، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا پہلا سفر کتنی عمر میں کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 12 سال، بی 15 سال، سی 18 سال، ڈی 25 سال۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے اے 12 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 12 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام سفر تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے چچا کو مشورہ دیا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس کر دیا جائے، ورنہ ملک شام میں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس راہب نے جو اپنی کتاب میں آخری نبی کی پہچان اور علامت پڑھ رکھی تھی وہ ساری علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، اس لیے اس راہب نے مشورہ دیا کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ چنانچہ آپ کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا دوسرا سفر کتنی عمر میں کیا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 15 سال، بی 21 سال، سی 25 سال، ڈی 40 سال۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے سی 25 سال۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کو پہنچ گئی اور آپ کی امانت اور دیانت کا شہرہ اتنا ہو گیا کہ اہل عرب آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان لے کر ملک شام جائیں، میں آپ کو دوسروں سے زیادہ نفع دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی مالی حالت کی کمزوری کی وجہ سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پیغام نکاح کب دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20 سال کی عمر میں، بی 25 سال کی عمر میں، سی 27 سال کی عمر میں، ڈی ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے 2 ماہ 25 دن کے بعد۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے ڈی ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے 2 ماہ 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان کے مشورے سے قبول فرما لیا تھا۔ ابو البشر ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام کو، بی
حضرت نوح علیہ السلام کو، سی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام کو اور دوسرے بشر حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو جتنے لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے صرف وہی بچے، اس کے علاوہ اللہ نے سب کو ختم فرما دیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے ایپیسوڈ میں آ جائے گا۔ سوال ہے، کس پیغمبر نے مورتیوں کو توڑ کر کلہاڑی انہی کے کندھے پر رکھ دی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں، اے حضرت شعیب علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے آج شام 7:30 بجے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔